رمضان شریف قریب آ رہا ہے، اپنے اللہ سے صلح کر لو. بولو سب رمضان شریف کے روزے رکھو گے نا انشاءاللہ. یاد رکھیے تراویح پوری پڑھیے، رمضان شریف میں روزے رکھیے، عبادت کیجیے. رمضان شریف کی پہلی رات آتی نا، پہلی رات رمضان شریف کی پہلی رات، تو عرش کے نیچے سے ہوا چلتی ہے رحمت کی، اور اللہ تعالیٰ اس دن اپنے بندوں کو پیار سے دیکھتا ہے، اور جس پر رحمت کی نظر اس دن پڑ جاتی ہے اللہ اس کو جنتی بنا دیتا ہے. روزہ مت چھوڑنا. اور ایک بات یہ بھی یاد رکھنا، المعجم الاوسط میں یہ حدیث ہے کہ جو رمضان شریف میں ایک گناہ کرتا ہے اللہ اس کی 1 سال کی عبادت کو ضائع کر دیتا ہے. یعنی رمضان شریف میں اس لیے گناہ سے بچو. اس رمضان شریف میں گیم نہیں کھیلنا، فلمیں نہیں دیکھنا، گانے نہیں سننا. آج کل تو لوگ افطار کے وقت بھی واٹس ایپ پہ لگے رہتے ہیں، اور وہ پتہ نہیں کچھ پاگلوں نے ایسے چینل شروع کر دیے کہ وہ چینل سحری کے وقت بھی چالو رہتے ہیں، افطار کے وقت بھی چالو رہتے ہیں. بچے ٹھیک ہے بھائی، چینل تم چلاؤ، جو ہے وہ اس میں دن بھر تقریریں کرو، سحری افطار میں لوگوں کو رونے دھونے دو، عبادت کرنے دو، اللہ سے جڑنے دو. اور پھر ان چینلوں کے اوپر عورتیں بھی بیٹھی ہوتی ہیں، مرد بھی بیٹھے ہوتے ہیں، اور رمضان ٹرانسمیشن چلتا رہتا ہے. وہ کیسے بے غیرت مولوی ہے جو عورتوں کے ساتھ افطار کے وقت بے پردہ بیٹھتے ہیں؟ کوئی ان کو روکنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں، عورتوں کے ساتھ بیٹھتے. غور تو فرمائے، کوئی دین دھرم ہے عورتوں کے ساتھ بیٹھ کے تم دین سکھاؤ گے؟ عورتوں کے ساتھ بیٹھنا کیا ہے؟ امام ابن الجوزی لکھتے ہیں کہ کسی نے کہا یا رسول اللہ اگر کوئی عورت کے ساتھ اکیلے بیٹھنا چاہے تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ آقا فرماتے ہیں نہیں بیٹھنے کی اجازت ہے. کہا اگر عورت نیک اور مرد نیک ہو تو آقا فرماتے ہیں عورت اگر مریم جیسی نیک ہو اور مرد یحییٰ جیسا نیک ہو اور دونوں قرآن سیکھنے سکھانے کے لیے بیٹھیں تو بھی میں ان کو بیٹھنے کی اجازت نہیں دیتا. کون مریم ہے؟ سنگھار کر کے بے پردہ منہ کھول کر. پہلی بات کوئی شریف عورت اس طرح آئے گی؟ اب یہ عورتیں ہمیں دین سکھائیں گی، چینلوں پہ آ کے عورتیں دین سکھائیں گی، اور تمہیں بھی غیرت نہیں آتی افطار کے وقت روزے کی حالت میں عورتوں سے دین سیکھتے بیٹھے. لا الہ الا اللہ. کیا میرے بھائی، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کی قرآن پڑھنے کی آواز بلند ہو گئی تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا رسول اللہ امی جان عائشہ زور سے قرآن پڑھی تھی، آواز گھر کے باہر جاری تھی. آقا نے فرمایا عائشہ عورت کی آواز بھی عورت ہے، زور سے قرآن نہ پڑھا کر. سارے مومنین کی ماں، ان کو روک دیا کہ زور سے قرآن نہ پڑھو. یہ دین ہے، یہ دین کی پوترتا ہے، یہ دین کا تقدس ہے. سب پامال کیا. یہ افطار اور سحری کا وقت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سحری اور افطار میں اپنے بندوں سے کہتا ہے کوئی مجھ سے روزی مانگنے والا؟ روزی مانگو میں تمہیں روزی دوں گا. مغفرت مانگنے والا؟ مغفرت مانگے گا مغفرت دوں گا. ہے کوئی مجھ سے نعمتیں مانگنے والا؟ میرے بندے مانگ، میں وعدہ کرتا ہوں تو جو مانگے گا میں تجھے عطا کروں گا، کیونکہ یہ رمضان ہے، سحری اور افطار کا وقت ہے. مجھ سے جو مانگا جائے گا میں عطا کروں گا. سال بھر لوگوں کے دروازوں پہ دستک دینے والوں، اللہ کی رحمتیں تمہارے دروازے دل پہ دستک دیتی ہے. مان کیا مانگتا ہے؟ اس وقت نہیں مانگتے، پھل کاٹتے رہتے، ادھر ادھر باتیں کرتے رہتے، بھنکس بازی کرتے رہتے، واٹس ایپ پہ لگے رہتے، فیس بک. میرے بھائی رمضان شریف کا فائدہ اٹھا لو. آقا فرماتے ہیں جس کو رمضان شریف ملے اور وہ اپنی بخشش نہ کروا لے وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے، دور ہو جائے، اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے. جس کو ماں باپ ملے اور وہ جنتی نہ بن جائے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے. محفل میں درود پڑھا، محفل میں ذکر رسول کیا جائے اور حضور پہ درود نہ پڑھا جائے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے. حضور نے جمعہ کے وقت خطبے کے لیے جاتے ہوئے منبر پر سیڑھیوں پہ قدم رکھتے ہوئے دعائیں کی تھی، اور آپ کی دعا پہ جبریل نے آمین کہا تھا. اس لیے رمضان شریف میں کوشش کرو روزے رکھنے کی. جو ایک روزہ چھوڑ دے رمضان شریف کا، صرف ایک روزہ پوری زندگی روزہ رکھتا رہے، ایک رمضان شریف کے روزے کی فضیلت کو نہیں پا سکتا. اس لیے روزہ رکھو. کچھ لوگ کیا کہتے ہیں مولانا ہم کام کرتے ہیں، بیمار ہے یہ وہ. یاد رکھنا روزے سے کبھی بیماری نہیں بڑھتی، کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ. آج کی جو جدید تحقیق تو آتی رہے گی، لیکن جدید تحقیق کیا کہہ رہی ہے پتہ ہے؟ جدید تحقیق کہہ رہی ہے جتنا بھوکے رہو گے اتنا صحت مند رہو گے. یہ جو فاسٹنگ واسٹنگ کے جو چکر سب ڈاکٹر لوگ بیان کر رہے ہیں یہ آج بیان کر رہے ہیں، میرے نبی نے 1450 سال پہلے بیان کیا. یاد رکھیے. تو بہرحال اس وقت اس نے مجھے بتایا تو میں نے کئی لوگوں کو بتایا کہ دیکھو غیر مسلم لوگ بھی روزے کے قائل ہو رہے ہیں، بلکہ اب تو بہت سارے غیر مسلم بھائی بھی رمضان شریف کے بہانے وہ روزہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ فاسٹنگ کا فائدہ ان کو بھی مل جائے. لیکن ایک بات آپ کو بتاؤں، ہم سائنسی فائدہ حاصل کرنے کے لیے روزہ نہیں رکھتے، ہم تو یار کی رضا کے لیے رکھتے ہیں. اور میرا اللہ فرماتا ہے آئے ہائے کیا بات کہی میرے اللہ نے. اللہ نے فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں. یعنی ہر نیکی کا ثواب ہوگا اور روزے کی اجر کیا ہے؟ ذات الہی کا دیدار ہوگا. اسی لیے آقا فرماتے ہیں روزے دار کو دو خوشی کیا؟ ایک افطار کے وقت اور لقائے رحمان کے وقت. یعنی اللہ کا دیدار نصیب ہوگا روزہ داروں کو. اللہ جنت میں روزہ داروں سے بے حساب ملے گا، بے حساب ان کو اپنا دیدار، اور بے حجاب اللہ ان کو اپنا دیدار عطا فرمائے گا. بے حجاب، بے پردہ. سوچو تو صحیح، جب اس کا نبی اتنا خوبصورت ہے تو اتنے خوبصورت نبی کو بنانے والا خدا
خدا کے حسن و جمال کا عالم کیا ہوگا. جب اس کا یوسف اتنا خوبصورت ہے تو یوسف کو بنانے والے خدا کے حسن و جمال کا عالم کیا ہوگا. کیا مزہ آئے گا جب اپنے اللہ کا جنت میں دیدار کریں گے. لیکن کون کرے گا؟ جو جنت میں جائے گا. جو جنت میں جائے گا ہی نہیں اس کا کیا حال ہوگا. اس لیے توبہ کیجئے, توبہ کے دروازے کھلے ہوئے, استغفار کیجئے, اللہ کو منائیے, اللہ کو راضی کیجئے, اللہ سے صلح کیجئے. دیکھو اگر آخرت کی تیاری کرو گے تو بھی دنیا سے جانا ہے, نہیں کرو گے تو بھی دنیا سے جانا ہے. اللہ ناراض رہے گا, ہڈیاں بھی قبر میں پگھل جائے گی, کیڑے کھا لیں گے, سانپ بچھو ڈسیں گے, اور قیامت تک جب وہ سانپ بچھو ڈستے رہیں گے. اور اگر اللہ کو راضی کر لیا کفن بھی میلا نہیں ہوگا انشاءاللہ. کفن بھی میں اللہ کو راضی کر لو, روزے رکھو, فرائض واجبات پر عمل کرو, آج سے پہلے جو ہوا اس سے توبہ کر لو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. ہم سب توبہ کرتے ہیں, سب مل کے زندگی بدلیں گے انشاءاللہ. پہلا کام کیا کرنا ہے؟ ابھی سے نماز شروع کرنا ہے. کل سے نہیں, آج سے. آج سے نہیں, ابھی سے. اور ابھی سے کیا؟ جب انیس المشائخ کا خطاب ہوگا اس کے بعد دعا ہوگی تو جن کی عشاء باقی ہے وہ پہلے گھر جا کے عشاء پڑھیں گے, اور سنی سے العقیدہ امام کے پیچھے جماعت کے ساتھ نماز شروع کریں گے. فجر سے عشاء بھی پڑھو, فجر بھی پڑھو, اللہ سے دعا کرو. اللہ پاک آنے کی نیت کرنا میرا کام ہے, اپنے کرم سے بلانا تیرے کرم پر ہے. دیکھو وہ ضرور بلائے گا, نیت کرو, سچی نیت کرو. اگر سچی نیت کر کے فجر میں سو گے نا, کتنے بھی تھکے رہو گے, آدھے گھنٹے بعد بھی تمہاری آنکھ کھلے گی. جب ٹرین پکڑنے کے لیے آنکھ کھل سکتی ہے تو نماز کو جانے کے لیے آنکھ کیوں نہیں کھل سکتی؟ بس بات اتنی ہے, ٹرین کی اہمیت دل میں ہے کہ ٹرینیاں چھوٹ نہ جائے تو آنکھ کھل جاتی ہے, تو نماز چھوٹ نہ جائے تو بھی آنکھ کھلے گی. جب انسان ایگزام دینا ہوتا ہے نا تو ایگزام دینے والے بچوں کو نیند نہیں آتی. جب ایگزام کے لیے دنیا کی کامیابی کے لیے اٹھ سکتے ہو تو آخرت کی کامیابی کے لیے بھی تو اٹھ سکتے ہیں نا. جس دن نماز کی اہمیت پتہ چل گئی اس دن انشاءاللہ ہمیں کسی کو اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی, ہم خود اٹھیں گے. آئیے سب مل کر سادات کرام, علماء کرام, ہمارے انس میاں صاحب کی بلا اور بھی سادات علماء موجود ہیں, بڑے بڑے علماء موجود ہیں, ان سب کی موجودگی میں ہم سب مل کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں. پڑھیے استغفر اللہ, دل سے پڑھیں اس کی طرح بنی اسرائیل کے جو شخص نے ندامت کے ساتھ توبہ کی اس کی طرح پڑھیے استغفر اللہ, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. آپ نے توبہ کی, حضور کے قول کے مطابق ہمارا ایمان ہے, جو توبہ کر کے کلمہ پڑھتا ہے وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. اب آپ کے سب کے گناہ معاف ہو گئے, آپ نئی زندگی کا آغاز کریں.